إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کا خطاب دیا، سب سے بہترین امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ درود و سلام و تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں،
خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی تلاوت کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کی تلاوت فرمائی ہے اور ایک حدیث پیش کیا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پوری کے پوری طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حدیث جو میں نے پیش کیا وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ جو بھی آدمی من تشبہ بقوم فہو منہ، یعنی جس قوم کے بھی وہ مشابہ اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ گزشتہ 2 ہفتہ ہم لوگوں نے شادی کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے جو باتیں سنی ہیں قرآن حدیث کی روشنی اور دلائل سے، یقیناً یہ بہت حساس موضوع ہے آج کے لیے۔ اصلاح معاشرہ پہ تقریر کرنا بڑا اچھا بھی لگتا ہے اور سننے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ جہاں پہ ہم فیل ہوتے ہیں عمل کے میدان میں، وہاں پہ آ کر اپنا امتحان اور اپنی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآن حدیث سے یہ بات ثابت کیا گیا۔ گزشتہ 2 ہفتہ میں بھی یہیں تھا اور میں نے بھی سنا، الحمدللہ بڑی مدلل باتیں بتائی گئی کہ کہاں سے کون سا رسم ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے، کس رسم کو رواج کو ہم نے لے لیا ہے، سنت کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا شادی وغیرہ نکاح وغیرہ کے تعلق سے، اور ہم نے کن کن چیزوں کو اپنے اندر لے لیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبتیں تم پہ نازل ہوتی ہے، جو پریشانیاں مشکلات تم پہ آتی ہے، یہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پریشان کرنا، مشکل میں مبتلا کرنا یا کوئی قسم کی دکھ تکلیف دینا کبھی نہیں چاہتا ہے۔ لہٰذا آج معاشرے کا یہ بڑا حساس موضوع ہے کہ ہم نے شادی کو یا نکاح کے جو اتنا بہترین عمل جس کے بغیر ایک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس کو آج ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ یقیناً یعنی یہ ہر آدمی اس چیز کو محسوس کر رہا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر اصلاح ہو اور یہ رسم و رواج جو ہے یہ ختم ہو جائے، لیکن رسم و رواج کے ایسا جڑ پکڑ لیا ہے یا ہم اس طرح سے زنجیر میں جکڑ گئے ہیں کہ اس سے نکلنا کسی کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ یعنی چاہتا تو سب کوئی ہے، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہماری حلال کمائی کو ہم یوں ہی پانی کی طرح بہا دیں، لیکن کرے تو کیا کرے، وہ مشکل اس کے ساتھ ہے۔ معاشرہ پورے کے پورے اسی لپیٹ میں ہے۔ ایک آدمی اگر بچنا چاہتا ہے تو گویا کہ ان رسم و رواج کو اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو وقت کا بہت بڑا جہاد کہلائے گا وہ، یعنی اس طرح سے وہ گرے بن گیا ہے اس کے اندر۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ اس کے تعلق سے جو خلاصے کے طور پر کہ باتیں میں بھی آپ کے سامنے کروں، ہو سکے کہ کچھ باتیں فائدہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ مشکل یا ممکن، ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے، ممکن ہے، لیکن اس کو جب ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور جب معاشرے کا ایک بڑا طبقہ، ایک مضبوط طبقہ، ایک طاقتور طبقہ جس کو ہم نوجوان کے نام سے کہتے ہیں، اگر یہ نوجوان اس چیز پہ اگر اتر آتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے اگر وہ کمر کس لیتے ہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو معاشرے سے ہم اس کو نہیں ہٹا سکتے ہیں۔ یہی نوجوان ہیں جن کا پیسہ کمانا یا روپے کمانے کے وقت ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے اسی مسجد کے اندر ایسے نوجوان ہیں، الحمدللہ دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے۔ اول صف میں وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ کماتے بھی ہیں، وہ اپنے گھر کی پرورش بھی کر رہے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، اذان ہوتے ہی مسجد میں آتے ہیں اور اول صف پہ الحمدللہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ میرا مخاطب آج ایسے ہی نوجوانوں سے ہے کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کے دل میں جب اپنی محبت کو ڈال دیا ہے، نماز سے آپ کو اتنی محبت ہو گئی ہے تو آپ دنیا کے ہر برائی کو دور کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں تو میں یا آپ خود یہ سوچ لیں کہ میں اپنے اندر سے یہ برائی کو یا میرے اندر یہ ہونے نہیں دوں گا، یقیناً ہو جائے گا۔ لہٰذا میں چند باتیں وقت کمی کی وجہ سے بس میں آپ کے سامنے چند باتیں بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے، چونکہ قرآن حدیث کے مدلل دلائل سے آپ سمجھ گئے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ اسی پہ میں ایک تھوڑا سا چند پوائنٹس آپ کے سامنے لایا ہوں تو ممکن ہے کہ فائدہ ہو، اور خاص کر کے میرے وہ نوجوان، میں ان سے اس بات پہ پوری امید رکھتا ہوں کہ جس طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شمار ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں،
اسی طرح سے وہ پورے کے پورے طور پہ اسلام کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے. ہم صرف نمازی نہ رہ جائے, ہم صرف روزہ رکھنے والے نہ رہ جائے, بلکہ شریعت کے ہر وہ چیز جو شریعت کا خلاف ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے. انشاءاللہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب بھی کرتا ہے. لہٰذا پوری کے طور پہ شادی کے تعلق سے میں جو پوائنٹس لکھ کر لایا ہوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین سے میں مخاطب ہوں, اس کے بعد آپ عوام سے مخاطب ہوں کہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ جو معاشرہ کے اندر جو غلط طرح کے رسم و رواج آ گیا ہے اس سے کیسے ہم بچ سکیں گے. تو سب سے پہلی چیز سنتوں کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو خود بخود بدعتیں یا خرابیاں دور ہو جائے گی. شادی کی شروعات ہوتی ہے ایک لڑکی کی تلاش سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس لڑکی سے نکاح کرنے کی خواہش ہے وہ خود جا کر اس کو ایک بار دیکھ لے. اگر وہ لڑکا اس کو دیکھ لیتا ہے تو باقی جتنے رسم و رواج سب ختم ہو جائیں گے. گاڑی جو پہنچ کر دیکھتے ہیں اور لڑکا ہی نہیں رہتا ہے تو دنیا بھر کے لوگ اس میں محرم غیر محرم عورت مرد سب رہتے ہیں. شادی لڑکے کو کرنا ہے, دیکھ رہے ہیں کوئی اور. اس سنت کو ہم نے چھوڑا جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں شروع ہو گئی. اسی کا نام ہے یہ ساری رسم و رواج آ گیا. پھر جانا, پھر دیکھنا, پھر سلامی دینا, پھر یہ وہ پھر وہ, پھر غلط طرح کے محرم غیر محرم کا ایک بڑا ہجوم ہو جاتا ہے صرف ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے. ہاں یہ واجب نہیں ہے, واجب یہ نہیں ہے. اگر لڑکا چاہتا ہے, اگر لڑکا کہے گا اپنے والدین سے کہ آپ کی خوشی آپ کی راضی پہ ہم راضی ہیں یا آپ کے پسند ہمارا پسند ہے تو ٹھیک ہے. انہی لوگوں کو بھیجنا چاہیے جو اگر لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں تو صرف عورت جانی چاہیے. ایک بھی لڑکا اس کے لیے غیر محرم یعنی محرم نہیں ہے. جو چچیرے مچیرے کھلیرے پھپھیرے جو یہ لوگ سب جاتے ہیں یہ غلط ہے یہ طریقہ. یعنی کسی لڑکی کو نمائش کے لیے جاتے ہیں اور جا کے سب دیکھتے ہیں, ضرورت اس کی نہیں تھی. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ لڑکا خود ایک نظر دیکھ لے جس سے اس کو نکاح کرنے کی خواہش ہے. اس تعلق سے کئی حدیثیں آپ کے سامنے پیش بھی کی گئی اور بہت ساری حدیثیں اللہ کے رسول بہت سارے صحابہ کرام کو اس طرح سے فرمایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اس طرح سے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا ہے. اگر یہ حدیث پہ اگر عمل ہو جائے واجب نہیں ہے, لیکن اس حدیث کو ہم نے چھوڑنے کی وجہ سے رسم و رواج ہمارے اندر آ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ منگنی کے تعلق سے اگر لڑکا خود دیکھ لیتا ہے, اس کو پسند آ گیا تو بس سے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے والدین آپس میں بات کر لیں گے اور نکاح کی تاریخ طے کر لیں گے. یہ منگنی شریعت اسلامیہ میں کچھ ہے ہی نہیں ہے جس کو ہم نے اتنا بڑا بنا لیا ہے. بہت طرح کے مشکلات اس کے سامنے کرنا پڑتا ہے. یعنی جتنی طرح کے بے حیائیاں اس میں ہو جاتی ہے, یعنی جس سے شریعت نے روکا ہے وہ ساری چیزوں کا اس سے ہم نہیں رک سکتے ہیں. لہٰذا معاشرے سے منگنی کو ہٹا دینی چاہیے, بالکل اس کو ختم کرنی چاہیے. جب شریعت میں اس چیز کے لفظ کا نام ہی نہیں ہے, جب ان کے گھر کے 2-4 افراد مل کر کسی چیز کا طے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اتنی بڑی چیز کی کیا ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ہندوانہ رسم و رواج ہے, غیروں کا رسم و رواج جو ہمارے اندر آ گیا ہے. اور یقین مانیے کہ اگر ہم اسی پہ چلتے رہیں گے تو قیامت کے دن ہمیں ممکن ہے کہ انہی کے ساتھ اٹھا لیا جائے. لہٰذا اس چیز کو ختم کرنی چاہیے. میں مختصر اس لیے کہنا چاہوں گا, وقت کم رہتا ہے, ایک یہ چیز ہے. اس کے بعد چونکہ تفصیل سے آپ لوگوں نے گزشتہ 2 ہفتہ میں سنا ہے, میں خلاصہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی. اس کے بعد جب ایک بچے اور بچی کا رشتہ طے ہو جاتا ہے تو اس کو بہت طول نہیں دینی چاہیے, بہت لمبا وقفہ نہیں دینی چاہیے. حالات بڑا نازک ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. پھر اس کے بعد برائیاں سامنے جنم لیتی ہے, پھر لڑکے لڑکی موبائل پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں, حالانکہ یہ لڑکے کے لیے بھی حرام ہے اور لڑکی کے لیے بھی حرام ہے. اس لیے کہ ابھی وہ لوگ رشتے یعنی شادی کے یا نکاح کے بندھن میں بندھے نہیں ہیں. لہٰذا جو لڑکا بات کرتا ہے فون پہ نکاح سے پہلے وہ حرام ہے, جائز ہر حال کسی حال میں نہیں ہے, اور لڑکی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. جب اس کو طول دے دیا جاتا ہے تو ایک مزید اور ایک برائی آ جاتی ہے. یہ چیز غیر مسلموں میں عام ہے, ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہمیں اسلام کا فالو کرنا ہے, اللہ اس کے رسول کی رضا چاہیے ہمیں. لہٰذا ہم طول دیتے ہیں تو یہ ایک برائی جنم لیتی ہے. اس سے ایک تو شریعت کے خلاف بھی ہوا, دوسری برائیاں یہ ہوتی ہے کہ نکاح سے پہلے یہ لڑکے اور لڑکیاں جو موبائل پہ بات کرتے ہیں
اتنی ساری باتیں کر لیتے ہیں کہ شادی کے بعد اللہ کی جانب سے قدرتی طور پر جو محبت ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی وہ شادی سے پہلے ختم ہو گیا، لہٰذا گھروں کے اندر دراڑ پیدا ہوتی ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپسی انبن ہوتا رہتا ہے۔ بہت سارے گھروں کا یہ حال ہے اور یہ چشمدید گواہ بھی ہیں، آپ سب بھی جانتے ہوں گے چونکہ یہ معاشرے کے اندر ہے۔ لہٰذا جب رشتہ طے ہو جائے تو بہت طول نہ دیا جائے، لمبا نہ دیا جائے، اور لمبا دینے کا وجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی ایک بڑا وجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی گھر والے کو بہت سارے سامان کی تیاری بھی تو کرنا ہے، یہ سارے کے سارے جو غیر اسلامی چیزیں ہیں، اب اس کی تیاری میں سالوں یا 6 مہینہ اس کو بیچارے کو لگ جاتا ہے، جو شریعت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کو طول نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک عربک الفاظ ہے یا پھر حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جب گھر میں جب جوان ہو جائے، چاہے لڑکی رہے یا لڑکا رہے، مناسب رشتے ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دینی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے کر دینی چاہیے، لہٰذا ہمیں اس کو طول نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ ایک چیز ہو گیا رشتے سے پہلے کے تعلق سے، یعنی نکاح سے پہلے کے تعلق سے یہ۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ہمیں چاہیے کہ جو غلط چیزیں ہیں، جس میں فضول خرچی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے کارڈ کا چھپوانا، دیکھیے یہ ضروری آج کے دور میں تو نہیں رہ گیا، ایک زمانہ تھا کہ ممکن ہے کہ اس وقت ضرورت تھی، لیکن آج سوشل میڈیا ہے، ہر ایک کو فون کر کے آدمی اگر نکاح کے پیغام کو بتا دیا جائے، تاریخ کو بتا دیا جائے، یا اگر بہت ضروری ہے تو ایک چھوٹی سی چیز یا بہت کم قیمت میں اس کو اگر کر کے بانٹ دیتا ہے تو درست ہو سکتا ہے۔ لیکن آج دیکھیں کارڈ کے سلسلے میں ہمارے گھروں میں بھی کارڈ پہنچتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی کس طرح سے کتنے قیمتی کارڈ رہتے ہیں، اور مزید اس میں بسم اللہ بھی لکھا رہتا ہے، النکاح من سنتی بھی لکھا رہتا ہے۔ ہم ایک نظر کارڈ کو دیکھتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، کبھی وہ کوڑے دان میں گرا ہوا ہے، کبھی وہاں پڑا ہوا ہے، کبھی وہاں پڑا ہوا ہے۔ ہم نے بسم اللہ کی بھی بے حرمتی کی، ہم نے حدیث کی بھی بے حرمتی کی، لہٰذا اس چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیے ہم سنت سے ہٹنے کی وجہ سے کن کن چیزوں کے اندر داخل ہو جا رہے ہیں، لہٰذا کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ضرورت ہے تو بالکل چھوٹی سی چیز میں بس ہم کو ایک انفارمیشن دینا ہے، ایک بتانا ہے ان لوگ کو، اس کے لیے اتنی بڑی کیا چیز کی ضرورت ہے؟ اس میں لوگ غلو کرنے لگے، فخر آنے لگے، دکھاوا ہے اس کے اندر، ریاکاری ہے اس کے اندر کہ ہم اتنے ہمارے بچے کی شادی میں ہم نے 30 40 50 روپے کے کارڈ کا ہم نے گویا کہ انتظام کیا تھا۔ یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، آپ کے حلال مال بھی آپ کو حرام کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور یہ ریاکاری ہمارے لیے گویا کہ ایک مصیبت بن سکتی ہے، لہٰذا اس سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے لڑکی کے گھر کی دعوت کے سلسلے میں میں کچھ بھی کہنا اس لیے نہیں چاہتا ہوں کہ شریعت میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا ہے کہ لڑکی کے گھر میں دعوت جا کے کھانا یا لڑکی گھر والے دنیا بھر کے دعوت دینا، شریعت کے اندر اس کا ذکر ہی نہیں آیا ہے۔ جب ذکر نہیں آیا ہے تو میں بات کروں گا تو غلطی کر جاؤں گا کہ کتنا دعوت ہونی چاہیے، کتنی لوگ آنی چاہیے، کتنی لوگ رہنی چاہیے، ہم اپنی جانب سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لڑکی کے گھر کی دعوت نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ علماء کرام کے بہت سارے ایسے فتاوے دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکی کے گھر کی دعوت جائز نہیں فتوا دیتے ہیں وہ لوگ، لہٰذا اس تعلق سے بات کرنا غلط ہوگا، کیونکہ بات کرتے کرتے زبان پھسلے گی اور کچھ باتیں غلط بھی نکلے گی، لہٰذا لڑکی کے گھر کے دعوت کے تعلق سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 2 کام اس کے لیے کرنا ہے کہ لڑکی کے گھر والے کو اپنے بہت قریبی رشتہ دار جو ہیں، اپنے گھر کے جو لوگ ہیں، انہیں کو جمع کرنی چاہیے، مزید ایک لمبی فہرست نہیں دینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو لڑکی کے گھر کی دعوت میں جانے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں نہ جاؤں تو کیا کہے گا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ شریعت میں اس کا ذکر نہیں ہے، اگر اللہ اس کو رسول کیا کہیں گے، یا ہم نے شریعت کا کیا پامال کیا یا کیا کیا۔ لہذا ممکن ہے کہ وہ اپنے گھر والے کو جمع کر لے، اور یہ آسانی کے لیے، یعنی شریعت کے اندر نکاح آسان ہے، اتنا مشکل ہم نے اس کو بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ آج اگر کسی کے گھر میں نکاح ہوتا ہے تو اس کو رات اور دن کی نیندیں اڑ جاتی ہے، خاص کر کے لڑکی والوں کے لیے، جبکہ شریعت اسلامیہ کے اندر لڑکی کے اوپر 1 روپے کا بھی بوجھ نہیں رکھا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اسلامی تعلیمات کے اندر لڑکی کے اوپر 1 روپے کا بھی بوجھ نہیں ہے، مہر بھی دے گا تو لڑکا دے گا، ولیمہ بھی کرے گا تو لڑکا ہی کرے گا، لڑکی کے لیے کچھ نہیں ہے، بس نکاح ہے اس کا۔ کتنا آسان ہے نکاح، کتنا مشکل ہم نے بنا دیا۔ اور میں پوری طور پر ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو دین کو اپنا شعار مانتے ہیں،
جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز، الحمدللہ فجر کی نماز بھی وہ لوگ اول صف پہ پڑھتے ہیں، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آج کے دور میں یہ بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے یہ۔ خیر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور بھی برکت دے۔ مزید میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اٹھیے اور ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، آپ کریں گے تو آپ کے پیچھے 10 لوگ کریں گے، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ آگے کچھ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی کے تعلق سے میں نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی دعوت کا رواج ہی نہیں ہے، اور اگر لڑکی کی دعوت پہ اگر کوئی نہیں جا رہا تو برائے کرم لڑکی کے گھر والے کو برا نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے نہیں گیا ہے، تو برا نہیں ماننی چاہیے کہ آپ میرے بیٹی کی شادی میں کیوں نہیں آئے۔ اگر وہ شریعت کا عمل کرنا چاہتا ہے تو کرنے دیجیے اس کو، مزید اس کے نہ کہ منہ پھلا کے بیٹھ جانا کہ میری بچی کی شادی میں آپ نے نہیں آیا، لہٰذا اس سے آپ کو دکھ اور تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس لیے کھل کے کہہ دے رہا ہوں کہ یہ شریعت کے اندر کوئی اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس کے آگے کہ بارات کا سلسلہ الحمدللہ بہت کم گیا ہے، مزید اور کم کر دیجئے۔ بہت ایسے لوگ ہیں، بہت کم لوگ لے کے جاتے ہیں، اور بھی کم کر دیجئے۔ جب اس کا تصور نہیں ہے تو آپ کے گھر کے 2-4 لوگوں کو لے کر گئے اور نکاح پڑھا کے آپ لے آئیے۔ مزید اسلام پہ اور بھی پختگی سے عمل ہو جائے۔ ہم کیوں نہیں اسلام پہ عمل کریں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے، شریعت کا اتنا بہترین اسلام کے نام سے دیا ہے، ہم کیوں عمل نہیں کریں گے؟ لہٰذا بارات کا تصور ختم کر دیجئے۔ ختم ہوتا جا رہا، کہیں ہو نہ ہو، لیکن اس علاقے وغیرہ میں ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن مزید اور بھی اس پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اور ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ تصویر کا بائیکاٹ کرنا۔ تصویر آج ایسا ہو گیا ہے کہ مسجد میں بھی اگر نکاح پڑھا رہے ہیں تو 10 لوگ موبائل لے کے تصویر کرتے رہتے ہیں، فوٹو کا۔ کیا کریں گے ہم اس سے؟ تصویر ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا موبائل کے آنے سے پہلے تصویر کو لوگ غلط نگاہ سے، گناہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب ہندوستان کے اندر بہت مشکلات پیش آ گئے کہ شناختی کارڈ میں تصویر ہونا، فارم بھرنے میں تصویر ہونا، پاسپورٹ میں تصویر ہونا، تو اتنی اجازت دی گئی کہ جہاں پہ بہت ضرورت پڑے آپ تصویر دیجئے، ورنہ تصویر سے پرہیز کیجئے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر قدم پہ تصویر، گھروں کی حالت تصویر، راستے میں تصویر، شادیوں میں تصویر، نکاح کے سگنیچر میں تصویر، یعنی ہر جگہ تصویر۔ یعنی اس چیز کو ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ وجہ اس لیے ہوا کہ ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک کیمرہ ہے، یعنی موبائل کی شکل میں، جہاں گیا وہاں کا تصویر لیا، اس کا تصویر، یہ لیتے لیتے اس احساس ہمارے دل سے ختم ہو گیا ہے کہ دراصل تصویر بھی گناہ کا چیز ہے، پوری طور پہ ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا اسی لیے لوگ دیکھیں گے عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، طواف بھی کرتے رہتے ہیں تو وہاں پر بھی تصویر لیتے رہتے ہیں۔ یہ ایسا حالت ہو گیا ہے، یعنی اس چیز کا تصور ہمارے دل سے ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ باقاعدہ اس چیز پر سختی برتی جائے کہ کوئی بھی کہیں پر بھی، کوئی بھی کہیں بھی، یعنی شادی خانے میں ہو یا مسجد میں ہو یا کسی کا بھی فوٹو نہ اٹھائے، تاکہ گناہ سے تو ہم بچ جائیں گے۔ اس سلسلے میں بہت بڑی بات ہے، ایک عالم کا واقعہ میں 2 منٹ کے بارے میں بتا دے رہا ہوں کہ 1-2 مہینے پہلے ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ کیسا ہوا دیکھیے، ہم عالم علماء، ہمارے دل کے اندر بڑا عجیب سا دکھ ہے، کھلتا رہتا ہے یہ باتیں، ہم آپ کو بول پائے نہ بول پائے، لیکن غلط چیز پہ ہم ضرور تکلیف ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ وہ بیچارے، اس کی بھتیجی کی شادی تھی، دور دراز سے تشریف لائے، آگے دیکھتے ہیں تو بھائی نے چاروں طرف ویڈیو کیمرہ لگا دیا ہے۔ ان کو تکلیف ہوئی کہ ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا، انہوں نے کھانے نہیں کیا، یہ ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ اب اس طرح سے ان کو بدنام کیا گیا، ان عالم کو بیچارے کو، کہ ان کے بھائی بہن سب ان سے بات کرنا چھوڑ دیے، 4 سے 5 مہینہ تک ان سے بات کرنا چھوڑ دیے۔ وہ عالم صاحب سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ میں نے کیا اتنی بڑی غلطی کر دیا، ایک ویڈیو چل رہا ہے، میں وہاں پہ کھانا کھاؤں گا، جس چیز کی میں دعوت دیتا ہوں کہ غلط ہے وہی کام ہو رہا ہے۔ نہ جانا ان کے اوپر مصیبت بن گیا، بیچارے آپ جد آنکھوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا میں نے غلط کر دیا یہ چیز؟ بہت سارے علماء ان کو دلاسا دیے کہ نہیں، آپ نے صحیح کیا ہے، آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے، جو گناہگار ہوگا وہ ہوگا۔ بیچارے روتے روتے کہہ رہے تھے، آج ہم عالم علماء کا وہی حال ہے، ہم اپنے گھر میں شادیوں کی وجہ سے اجنبی ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں ہماری باتیں، یعنی کوئی بھی عالم رہے ان کی باتیں سنی نہیں جاتی ہے، لیکن وہ جو بھی اس کو تکلیف ہو، اللہ بہتر جانتا ان کی دل کے حال، لیکن آج یہ حال ہمارا ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ آتے آتے بات میں نے کہا دیا کہ اس طرح سے شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب بتائیے معاشرے سے یہ رسم و رواج دور کیسے ہوگا اگر ہم اس پہ قدم نہیں اٹھاتے ہیں تو؟ بہرحال اس کے ساتھ ولیمے کے تعلق سے کچھ بات کر لیتے ہیں کہ ولیمہ کے اندر میں نے 1-2 عالم سے بھی اس تعلق سے بات کیا کہ یہ جو خلط ملت ہے،
یہ جو عورتوں اور مردوں کا ریلا ہے یا ایک جگہ بھیڑ ہے، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو اس سے بچا جائے کیسے؟ ولیمہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، اللہ کے رسول کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اللہ کے رسول بھی خود بھی کیے ہیں، لہٰذا ولیمہ تو کرنا چاہیے اور کرنا بھی ہے۔ لیکن یہ جو شکل اختیار کیا ہوا ہے جہاں پہ عورت اور مرد کا جمگھٹا ہوتا ہے، وہی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے چونکہ دعوت، ولیمہ کا دعوت دینا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ زینب رضی اللہ عنہا کی شادی اللہ کے رسول سے جب ہوئی تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 پہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو دعوت دیے اور صحابہ کرام آئے اور کھانا بھی کھائے، اس کے ساتھ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحابہ کرام بیٹھ کے گفتگو کرنے لگے تو وہی نازل ہو جاتی ہے کہ جب نبی تم کو بلائے کھانے کے لیے تو آپ کھانا کھاؤ، فانتشروا، اس کے بعد اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہہ نہیں پا رہے ہیں، اللہ نے وہی نازل کر دیا۔ تو بہرحال اس سے ایک دلیل ملتا ہے، حالانکہ یہ آیت پردے کے تعلق سے، لیکن اس سے دلیل ملتا ہے کہ ولیمے کی دعوت ہے، لیکن کیا ہماری دعوت کی طرح ہے؟ اچھی دوسری بات یہ ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ کوئی سنت نبوی ہی نہیں ہے کہ ہم سب کو جمع کر کے کھلائیں۔ اس کے کوئی بھی طریقہ اختیار ہم کر سکتے ہیں جہاں پہ گناہ نہ ہو، جہاں پہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں ایک عالم سے ہماری بات ہوئی کہ ہم کیا کہیں اس تعلق سے، تو انہوں نے بڑے اچھے مشورہ دیے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ولیمہ میں دعوت کم کر دیا جائے۔ ولیمہ حسب استطاعت دے سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ برائی عام ہو رہی ہے، جہاں پہ مرد عورت کا خلط ملط ہو رہا ہے، تو ان کو ولیمے میں جو ہم اتنے بڑے پیمانے پہ دعوت دیتے ہیں کم کر دیا جائے، یا پھر اگر دینا ہی ہے تو عورتوں کا محفل، ان کی مجلس اور مردوں کی مجلس اتنی دور کر دیا جائے جیسے یہ ان سے سابقہ ان کا نہ پڑے، ان سے ان کا سابقہ نہ پڑے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں بھی ٹینٹ لگاتے ہیں بیچ میں ایک پردے حائل کرتے ہیں، راستہ ایک ہی رہتا ہے، عورتیں بھی وہیں سے جا رہی ہے، مردے بھی وہیں سے جا رہے ہیں، پھر کیا ہوا فائدہ؟ کیسے ہم بچ پائیں گے؟ خلط ملط تو ہو رہا ہے، شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ لہٰذا اگر دینا ہی ہے، ایسا کرنا ہی ہے، تو ان کے کھانے کا انتظام دور دور کر دیا جائے۔ مسائل تو پیش آئیں گے، آپ کہیں گے کہ کھانا یہاں بن رہا، وہاں کیسے پہنچے، وہاں پہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ساری برائیوں کو جمع کر دیں گے اور لوگوں کو کھلائیں گے اور گناہ بھی کمائیں گے، ہو جائے گا، بہت مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا ایک طریقہ انہوں نے یہ بتایا۔ دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ وہ اپنے باہروں والے کو، اپنے باہر میں جو خیش و اقارب ہے، جو ان کی رشتہ دار ہیں، ان کو وہ بلا لے۔ بستی کے جو لوگ ہیں وہ خود بتائے کہ ہمارے یہاں اس طرح کا رواج ہے کہ ولیمے کی دعوت دی جاتی ہے اور جب تیار ہوتا ہے کھانا ان کو بلا کر ان کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، آگے وہ خود سے لے جائیں، اگر وہ نہ لے تو ہم خود جا کر بھی پہنچا سکتے ہیں، تاکہ بھیڑ کم ہو جائے اور یہ مسائل حل ہو جائے۔ تو یہ چونکہ شریعت کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں آیا کہ ہم کو ایسا ہی کرنا ہے، لہٰذا ہم کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں جہاں ہم گناہ سے بچ جائیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے ایک بات بتائی، تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ یعنی باہر کے اپنے مہمان کو آپ نے بلا لیا، ان کے لیے ٹینٹ کی بھی ضرورت نہیں، وہ اپنے گھر میں کھانا کھا لیں گے، مہمان آگ کے طور پہ آئے ہیں۔ اور بستی کی جو لوگ بھیڑ جو رہتی ہے اس بھیڑ کو کم کرنے کے لیے چاہے تو ہم کھانا بنا کے ان تک پہنچا بھی دے سکتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ دعوت دینے جاتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں گھر میں کتنے لوگ ہیں، 5 لوگ 6 لوگ، اسی اعتبار سے وہ لوگ پیکٹ بنا دیتے ہیں اور اسی اعتبار سے لوگ آتے ہیں اور لے جاتے ہیں، بھیڑ بھی نہیں ہوتی ہے، کھانا برباد بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک بڑا افسوس اس بات پہ ہے کہ کوئی بھی دعوت ہو، یا شادی کے ہو یا ولیمہ کے ہو، اتنی بربادی ہے۔ جس نبی نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے پلیٹ کو چاٹ کر کھانا ہے، ایک دانہ تو ضائع کرنے دور کی بات ہے، اپنے پلیٹ اور اپنے انگلی میں جو کچھ لگا ہوا ہے اس کو تم کو چاٹ کر کھانا ہے۔ ہم شادیوں میں اس کا دیکھ لیں گے کہ ایک دن ہمارے سال بھر کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ کتنی بربادی ہے، کوئی ایسا پلیٹ نہیں رہتا ہے جس میں کھانا بچا ہوا نہیں رہتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا اللہ کا بہت متقی پرہیزگار بندہ ہو جو تھوڑا تھوڑا لے کے بس ایک سنت کے مطابق کھا لے، ورنہ اکثریت اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہماری سنت یا ہم جس چیز پہ عمل کر رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے؟ جس نبی نے ہمیں تعلیم دیا کہ اپنے پلیٹ کو بھی چاٹ کر کھاؤ، وہاں پہ ہم نے کتنا دانہ برباد کرتے ہیں، کتنے لوگ بھوکے تڑپ رہے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم اپنے کھانے کو برباد کرتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا کھانا بنا دیا تھا کہ جتنے بھی لوگ کھا لیتے مزید بچ گیا، مزید ادھر ادھر پھینکا گیا۔
فخر کرتے ہیں. یہ ریاکاری ہے, دکھاوا ہے. اللہ کی قسم قیامت کے دن ہمیں اس چیز کا جواب دینا پڑے گا. جس دانے کو ہم بے نظر سے پھینکتے ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. لہٰذا جس کے گھر میں بھی تقریب ہو رہا ہے آپ شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کیجیے. بہرحال اسی طرح سے اور ایک ترکیب بھی ہے میرے ذہن میں جو آتی ہے کہ ایسے بھی تو کر سکتے ہیں کہ کوئی ولیمہ کیا ہے, اپنے گھر میں کھانا بنا دیا, پیکٹ کر دیا, کسی بھی نماز کے وقت مان لیجیے آپ اچھے پیمانے پہ آپ دولت مند ہے, بانٹ دیجیے. جمعہ کے دن ایک پیکٹ پکڑا دیجیے, ولیمہ کی دعوت ہے, ایک دانہ بھی برباد آپ کا نہیں ہوگا, بھیڑ بھی نہیں ہوگی. ہم نے سال میں اگر ہماری بستیوں میں جتنی شادی ہوتی ہے اگر ٹینٹ کا پیسہ بچا لیتے ہیں تو اس طرح کے 3 مسجدیں کھڑی ہو جائے گی. وہ ہر مہینے 2-4 مرتبہ تو ہم ٹینٹ کو کم سے کم 60-70 ہزار روپیہ دیتے رہتے ہیں. کیا فائدہ ہے اس سے؟ ہم کیوں نہیں ایسے اختیار کریں, ہم کیوں نہیں ایسا عمل کریں جس سے ہمارا اپنا پیسہ بچا رہے, قوم کے بچوں کے لیے, سوسائٹی کے لیے خدمت میں لگے وہ پیسہ. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے 60-70 ہزار روپیہ ہے, بچ جاتا ہے, تو آپ عمرہ کر لیں گے, کتنی بڑی نیکی ملے گی آپ کو. اگر گھر میں 4 شادیاں ہوئی تو ایک حج ہو جائے گا جتنا آپ خرچ کر رہے ہیں. تو طریقہ ہمیں ڈھونڈنا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی طریقہ غلط ہے, صحیح ہے. طریقہ ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ کیسے درست ہو, سنت کے مطابق ہو. بہرحال ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. گناہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچے. ہم علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, معاشرے کے باشعور لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے, جماعت و جمعیت کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. آج آپ دیکھتے ہوں گے مسجدوں میں نکاح ہوتی ہے, چاروں طرف سے موبائل لے کے فوٹو اٹھاتے رہتے ہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن کیا کہا جائے, وہاں پہ جمگھٹا ہے لوگوں کا. لہٰذا پہلے ہی سے اعلان کر دینا چاہیے برائے کرم موبائل اپنا سوئی, آپ کوئی فوٹو ووٹو نہ لے. اب کیا ضرورت ہے فوٹو لے کر اس کو رکھنے کے لیے؟ آپ کب تک دیکھیں گے اس کو؟ شادی آپ کی ہو رہی ہے نا, بس یہی خوشی اللہ کی جانب سے, آپ سگنیچر دنیا بھر زندگی بھر دیکھتے رہیں گے. اب مزید اور بھی یہ ہے کہ بہت ساری لڑکیوں کا فوٹو دلہن بن کے بیٹھے اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں لوگ. یہ دماغ, یہ عقل ہمارا کہاں گیا سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ کی بہن آپ اس کو پردے میں رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی بیٹی آپ اس کو برقع پہنا کے باہر لے جاتے ہیں, آپ کے بیٹی کا فوٹو اسٹیٹس میں گھوم رہا ہے. دنیا کہے نہ کہے ہم اپنا عقل استعمال کریں گے یا نہیں؟ اللہ نے عقل دیا ہے, ہم کو باشعور بنایا ہے, عقل مند بنایا ہے, یہ عقل کہاں استعمال کریں گے؟ آپ بھی جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں. لہٰذا ان چیز سے پرہیز کیجیے. اور شادی کے تعلق سے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ کمر کس لیجیے. دنیا آپ کے ساتھ نہ دے سکتی ہو, اللہ آپ کا ساتھ دے گا ضرور. آپ تیار ہو جائیے, انشاءاللہ ایک ایسا ماحول بنائیں گے کہ آج نہیں تو 5 سال کے بعد ہی صحیح اس ماحول سے سارے رسم دور ہو جائیں گے. لیکن میں چند نوجوانوں کو چاہتا ہوں کہ آپ آگے آئیے, کر کے دکھائیے. نئی چیز ہو سکتی ہے لیکن شریعت کے خلاف تو نہیں ہو رہا, کوئی بدعت کا کام تو آپ نہیں کر رہے ہیں. مان لیجیے کھانا آپ بنا کے تقسیم کر رہے, کوئی بدعت نہیں کیا, بلکہ آپ نے اچھا کام کیا ہے کہ غلط ملت سے بچ گئے. تو اس طرح سے جس کے جو ذہن میں آئے گا آپ آگے آئیے, انشاءاللہ بہت بڑا کام ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت اسلامیہ کے ہر علم پر, ہر تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو رسم و رواج کے دلدل میں پھنسے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم ورب حليم.